اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن میں سے نقل کیا ہے کہ وہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی۔ سنو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، کون بہترین شخص؟ جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا میں تم سب میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، غور فرمائیں، کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق المصدوق ہیں کیا فرما رہے ہیں، اور کون روایت کر رہا ہے؟ اما عائشہ، جو کہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں اور سچے نبی کی سچی بیوی ہیں، جو اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم غور سے اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور دیکھیں تو اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ بڑا پھیلا ہوا، بڑا وسیع پس منظر ہے، اس کا بہت وسیع منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ کون بہترین کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے ہیں، جو خود کوئی بات نہیں کہتے بلکہ کوئی بات بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ہمارا نبی، یہ ہمارا رسول، یہ ہمارا پیغمبر خود کوئی بات نہیں کرتا بلکہ اس کی طرف تو وحی آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ بہترین بننا چاہتے ہو تو نسخہ کیا ہے؟ کس کی نظر میں بہترین؟ اللہ کی نظر میں بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، اچھی طرح رہو ان کے ساتھ۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، کیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے حدیث؟ رک جائیے، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی ذرا غور تو کریں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے نہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو اس حدیث کے بالکل برعکس ہوتا ہے؟ ہمارے نبی جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیا ہے؟ غور کریں ذرا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا جاتا ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ ما کان نبی یصنع فی اہلہ۔ اماں جان، کیا آپ ہمیں بتلائیں گی کہ اللہ کے رسول جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ گھر والوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے آپ کے معاملات کیا ہوتے؟ اما عائشہ کیا جواب دیتی ہیں؟ فرمایا کان فی محنت اہلہ۔ اللہ کے رسول جب گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ الا من شاء اللہ، ہر ایک کا نہیں لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے کہ ڈیوٹی کرنے والے لوگ، کام پہ جانے والے لوگ، محنت کرنے والے لوگ جب گھر میں آتے ہیں ایک دن کا توڑنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی لمبی ڈیوٹی وہاں بھی دی اور گھر آ کے بھی کام کروں میں؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اٹھ کے پانی نہیں پینا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ احادیث میں آتا ہے آپ گھر میں جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے، کپڑے بھی دھو لیا کرتے تھے، کپڑوں کو سی بھی لیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اگر آپ کی جوتی ٹوٹ جاتی، کبھی موچی تک نہیں گئے بلکہ
خود احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی جوتی کو مرمت بھی کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اماں عائشہ فرماتی کہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے سکھلایا۔ ہم اسوے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس نمونے پہ چلنا ہمیں ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ پھر اسی حدیث کی طرف آؤں گا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ رک جائیے، کتنے لوگ ایسے نہیں جب گھر سے باہر ہوتے ہیں، کسی محفل میں ہوتے ہیں، دوستوں کی محفل میں، تو محفل کی جان کہلاتے ہیں۔ ان سے زیادہ خوش اخلاق تو دیکھا ہی نہیں گیا، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ لیکن یہی صاحب جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انداز بدل جاتا ہے۔ کیا انداز ہے؟ نتنے پھولے ہوئے ہیں، آنکھیں شعلہ برسا رہی ہیں، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کسی بہت بڑے محاذ جنگ سے واپس آئے ہیں۔ بیوی الگ پریشان، بچے الگ پریشان، بچے کونوں میں چھپ رہے ہیں، بیوی بیچاری وہ الگ پریشان ہے، کیا کروں؟ بلکہ وہ تو یہ سوچ رہی تھی ذرا اور دیر سے آتے تو اچھا تھا، کچھ اور وقت ہمارا اچھا کٹ جاتا۔ بہت لوگوں کا مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا گھر پہ رعب نہیں ہوگا، بچے ہم سے ڈریں گے نہیں، بیوی ہمارا حکم نہیں مانے گی۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا اسوہ کیا ہے؟ آپ کا اسوہ تو یہ ہے کہ آپ جب گھر میں ہوتے اپنی گھر والوں کے ساتھ ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، اور آگے فرماتی ہیں فَإِذَا حَضَرَ الصَّلَاةُ، جب اللہ اکبر کی ندا آتی، قام علی الصلاۃ، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا بڑا ہی خیال کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے بالعموم، لیکن بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ اور محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ فرماتی ہیں اگر میں کوئی ہڈی لے کر گوشت کھا رہی ہوتی اور جب رکھ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کے وہیں سے گوشت کھاتے جہاں سے میں کھا رہی تھی۔ اگر میں پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ خاص اس جگہ سے منہ سے لگاتے جہاں سے میں نے پیا تھا۔ یہ میرے اکرام کی بات ہے، میرے لیے محبت کی بات ہے، میرے لیے شفقت کی بات ہے، مجھے خوش کرنے کی بات ہے۔ یہ سب کس کے لیے کیا؟ اپنی امت کے لیے کیا۔ اگر گھروں میں خوشحالی چاہتے ہو، گھروں میں سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ یہ جو میرا اسوہ ہے اس پہ عمل کرو، یہ جو میری زندگی ہے اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ گھر میں خوشحالی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی دلجوئی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور یہ بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس سے مراد تمام مومنین، قیامت تک آنے والے جو امتی ہیں، یہ ان کے بارے میں بھی پیغام ہے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی حبشی غلام مدینے میں آتے تھے کھیل تماشا کرنے کے لیے، جیسے سرکس نہیں ہوتی، اس قسم کے کچھ باتوں پہ چڑھ کے اور کچھ الٹی سیدھی کلابازیاں مار کے اس طریقے سے کام کرتے تھے، وہ اس طریقے سے وہ کھیل کود کرتے تھے۔ اماں عائشہ آپ جانتے ہیں کہ عمر میں چھوٹی تھیں، شوق تھا ان چیزوں کو دیکھنے کا، فرمائش کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کے دروازے تک آتے اور یوں کر کے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، اور میں اپنی ٹھوڈی آپ کے ہاتھ پہ رکھ کر گھنٹوں اس تماشوں کو دیکھتی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ عائشہ بس کرو، جب تک میرا دل نہ بھر جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نہیں ہٹتے تھے، اہتمام فرماتے تھے۔ اور ہم احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کیا،
یہ سب کیا ہے؟ آج کوئی شیخ صاحب سے کہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ دوڑ لگائیے، کیا کہیں گے؟ کیسی فضول بات کر رہے ہو؟ فضول بات نہیں ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا طریقہ مبارک ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کا رستہ ہے یہ۔ اللہ اکبر! اس سے آپ کی محبت، آپ کی شفقت ظاہر ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور صرف آپ نہیں، آپ کے جو صحابہ تھے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست فرمائی تھی، ان کی زندگی میں ایسی تھی، جیسا انہوں نے اپنے نبی کو پایا خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، کتنے واقعات ملتے ہیں۔ ان بہت سی احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب السنن میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، چلیے انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجت احدنا علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ہماری بیویاں ہیں، کیا آپ مجھے بتلائیں گے کہ ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ اکبر! کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی حق ہم پر ہے جو ہم ادا نہیں کر رہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حق کو ادا کر دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو وہاں کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ غور کیجئے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کی بات کو سنا اور جواب میں 4 باتیں ارشاد فرمائی، یا اس سے زیادہ ہوں گی، لیکن حدیث کا یہ حصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تطعمھا اذا طعمت، سن، جب تو کھائے اسے بھی کھلائے، جب تو کھائے اسے بھی کھلائے۔ تو وہ تو سب کھاتے ہیں، بیویوں کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن یہاں حدیث کا منشا کچھ اور ہے۔ کتنے لوگ ایسے نہیں، گھر میں دال پکی ہے، سبزی پکی ہے، تو جناب صاحب کو تو پتہ ہے کیا پکا ہے، اب واپسی کے اوپر جناب ریسٹورنٹ پہ رکے، خوب تکے بریانی کھا لی اور گھر چھوٹا سا منہ بنا کے آ گئے، آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی نے کھانا سامنے رکھا، 2 نوالے کھائے اور کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں پتا کہ آلریڈی خوب اچھی طریقے سے عیاشی کر کے آ رہے ہیں صاحب، یا دوستوں کے ساتھ کھا کے آ رہے ہیں۔ اس بیچاری نے تو وہی کچھ پکا کے رکھنا ہے جو تم نے گھر میں لا کے اس کو دیا ہے۔ ان تطعمھا اذا طعمت، جو تو کھائے بیوی کو بھی کھلائے۔ ہاں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تو 3 روٹیاں کھاتا ہے، اب تو کہے میں نے حدیث سن لی ہے تو بھی 3 کھائے گی۔ وہ 1 کھائے، 1.5 کھائے۔ اور بعض بیویاں ہوتی ہیں وہ اِصرار کرتی ہیں کہ دوپہر کی روٹی خود کھا لی اور تازی بنا کے شوہر کو دے دی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو تو کھائے وہ بیوی کو بھی کھلائے، اس چیز کا اہتمام کرے، نہیں تو پکڑ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، سنو، جو تم پہنو اسے بھی پہناؤ، جو تم پہنو اسے بھی پہناؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام بیان کرتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی سردی آ گئی، 4-5 گرم جوڑے خود اپنے بنوا لیے، گرمی آئی تو جناب گرمی کے کپڑے بنوا لیے۔ بیوی سے کہا مجھے تو آفس جانا ہوتا ہے نا، تو مجھے تو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنا گزارا، یا 1 آدھا کو بنا دیا تو بنا دیا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر تم اپنے نئے جوڑے بنوا رہے ہو تو اس کو پورا پورا حق ہے، اسے بھی بنوا کے دو۔ اور اس میں بعض بیویاں کیا کرتی ہیں،
تانے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ جب تک ماں باپ کے گھر میں تھی میرے بھی ہر سردی میں 10 جوڑے بنتے تھے، گرمی میں بھی 10 بنتے تھے، جب سے تمہارے گھر آئی ہوں قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اس کے حالات کو دیکھے کہ میاں کے مالی حالات کیسے ہیں، وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں، آسانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ چھوٹا اور ایک بڑا ہو گیا تو پھر گاڑی چلے گی نہیں، پہیے تو برابر ہی ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے چلنا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی، وَلَا تُقَبِّحْ، اپنی بیوی کو برا بلا مت کہو، لعنت ملامت مت کرو، اسے گالیاں مت دو۔ کل تک تو بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں اس کی، اب آج کوئی بات بری لگ گئی تو تم نے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ اور چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی، وَلَا تَحْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، دیکھو اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، گھر چھوڑ کے نہیں جانا۔ وَلَا تَحْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں جھگڑا ہوا گھر سے چلے گئے، 2 4 دن گھر سے غائب ہیں۔ وہ بیچاری اگر اس کی غلطی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو غصہ ٹھنڈا ہوا کچھ معذرت کر لے، کس سے معذرت کرے، میاں صاحب تو جا چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَحْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو گھر چھوڑ کے نہیں جانا، گھر میں ہی رہنا ہے، تاکہ آپس میں کچھ دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو تو پیار محبت دوبارہ سے شروع ہو جائے، ایک دوسرے کی غلطی نظر انداز کر دی جائے۔ تو صحابہ جو تھے گھر والوں کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پر چلتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ جیسا کہ شروع میں عرض کیا، آپ کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے رحمت شفقت تھے، مومنین کے اہل و عیال کے لیے رحمت شفقت تھے، اور پوری امت کے اہل و عیال کے لیے رحمت و شفقت تھے۔ پوری امت کے اہل و عیال کے لیے کیسے رحمت و شفقت تھے کہ یہ جو اقوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں، احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب جنت کی راہیں ہیں، یہ اللہ کی رضا ہے سب۔ یہ اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ اسے بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں، اور خرچ کرنے والے کو بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی صدقہ کرتا ہے، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ اور فرمایا 1 دینار وہ ہے جو اللہ کسی غلام کو آزاد کرنے پہ، جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے۔ غلام کو آزاد کرنا بہت اجر کا کام ہے۔ اور فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا تمام دینار جو ہیں اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن وہ دینار جو اس نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے باقی سب پر بھاری ہے، باقی سب پر بھاری ہے۔ اللہ کے ہاں اس دینار کی بڑی قدر و منزلت ہے جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، احادیث کی کتابوں میں اہل و عیال کے ساتھ جو معاملات ہیں بہت سی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔